امام لمبی نماز پڑھائے یا مختصر؟ حدیث میں آیا ہے کہ امام کو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں لمبی قراءت کرتے تھے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز اور صلاۃ الکسوف کی بھی لمبی نمازیں ثابت ہے، تو ان احادیث میں تطبیق کیسے دیں گے؟ دیکھیں، احادیث میں جو امام کو حکم ہے نا لمبی نماز پڑھائے، وہ فرض نماز ہے۔ نوافل جیسے بعض دفعہ گھر میں تہجد آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ اقتدا کر لیتا ہے، تو وہاں تو لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ فرض تھوڑی ہے، اگر اس کو لمبی لگ رہی ہے تو نہ پڑھے وہ آپ کے پیچھے، جبکہ فرض نماز تو مسجد میں ہی پڑھنی ہے سب نے۔ تو اسی طرح صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، یہ سب نفل نمازیں ہیں، اور یہ بہت لمبی پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو یہ لمبی ہی پڑھائی جائیں گی، یہ مختصر نہیں پڑھائی جائیں گی۔ لیکن فرض نماز مختصر ہے، کیونکہ وہ بار بار پڑھائی جاتی ہے، لیکن اتنی مختصر کہ سنت قرات ہی نہ ہو، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو فجر کی نماز ہے نا، اس میں طوال مفصل پڑھنا سنت ہے، سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک، اور ظہر کی نماز میں بھی ایسا ہی ہے، طوال مفصل پڑھنا سنت ہے، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا تک، اور مغرب کی نماز میں سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک۔ آج کل عام طور پہ امام حضرات اس چیز کا خیال نہیں کرتے، مغرب میں پڑھ رہے ہوں گے سورہ بقرہ سے، اور فجر میں پڑھ رہے ہوں گے 30ویں پارے سے، اور ظہر کا تو پتہ ہی نہیں عصر کا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سنت قرات کا خیال کرنا چاہیے اپنی طرف سے، کبھی کبھار ٹھیک ہے اس کی مخالفت بھی ہو جائے، لیکن عام طور پر جو سنت قرات ہے نا، ائمہ حضرات کو اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی انویسٹمنٹ کے بغیر ایک شخص کا سامان دوسرے کو بیچنا۔ میں نے ایک پارٹی سے سامان لیا اور دوسری پارٹی کو بیچ دیا، جبکہ میں نے اس میں کچھ انویسٹ نہیں کیا، یعنی وہ سامان خود نہیں خریدا تھا، بلکہ ڈائریکٹ دوسری پارٹی سے پیمنٹ لے کے اس میں اپنا پروفٹ رکھ کر پہلے والے کو دے دیا۔ کیا یہ صورت جائز ہے؟ کامران شیخ انڈیا سے۔ نہیں، جائز نہیں ہے۔ ایک چیز آپ نے خریدی نہیں ہے، آگے بیچ کیسے دیا آپ نے؟ شرعاً ناجائز ہے۔ آپ کو کمیشن ایجنٹ بننا چاہیے تھا۔ آپ کہتے کہ بھائی جس کو بیچ رہے ہیں نا، آپ کہتے کہ میں تمہیں سامان دلوا دیتا ہوں، تو میں دلوا دیتا ہوں، کسی بندے سے خرید کے تمہیں دے دیتا ہوں، اور اس میں میرا اتنا کمیشن ہوگا۔ یوں نہ کہتے کہ میں تمہیں اپنی چیز بیچ رہا ہوں، بلکہ آپ کہتے میں تمہیں کہیں سے ارینج کر کے دے دیتا ہوں، اور پروفٹ تو بیچنے والے کا ہی ہوگا، میرا بیچ میں کمیشن ہوگا جو اتنا ہے۔ تو اس طرح سے تو جائز تھا یہ عمل۔ یا آپ بیچنے کا وعدہ کر سکتے تھے کہ بھائی میں تمہیں بیچ نہیں رہا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بیچ دوں گا کل یا پرسوں، یا کوئی ٹائم بتا دیں، اور جو وعدہ تھا اس سے پہلے آپ وہ چیز خرید کے اپنے قبضے میں لاتے، اس کے بعد پھر دوبارہ کال کرتے اس کو، ہاں بھائی بتاؤ خریدنا ہے، تو اس کو یہ حق تھا کہ وہ انکار کر دے، اور یہ بھی حق ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے جی میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ پھر آپ نئے سرے سے اس کو بے کرتے، اس سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے، چونکہ اب یہ چیز آپ کے قبضے میں آ گئی ہے، پھر آپ بیچ کے جتنا چاہے پروفٹ لیتے۔ یعنی خلاصہ کیا نکلا؟ قبضے سے پہلے کسی چیز کو آپ بیچ نہیں سکتے، ملکیت میں آنے سے پہلے اور قبضے سے پہلے، سوائے پراپرٹی ملکیت میں آنا کافی ہے، قبضہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو منقولی اشیاء ہوتی ہیں، موویبل ہوتی ہیں، ان میں خریدنا بھی ضروری ہے اور قبضے میں آنا بھی ضروری ہے، اس سے پہلے آگے آپ بیچ نہیں سکتے۔ تو لہذا قبضے میں خرید کے آگے بیچیں، اور اگر قبضہ نہیں لینا چاہتے، خریدنا نہیں چاہتے، پھر دو طریقے ہیں کمیشن کے۔ یا تو کمیشن ایجنٹ بن جائیں، آپ کہیں کہ میں کسی کی چیز تمہیں خریدوا دوں گا، میں دونوں کے جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا پلاٹ اس کو بیچا اور کمیشن لیا اپنا۔ یا یہ کہ آپ بیچیں نہیں، بیچنے کا وعدہ کریں، اور بیچیں اس وقت جب خرید کے اپنے قبضے میں لے لیں۔